کہ وہ آئے اور اپنے بہترین انداز سے ہم تمامی سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ حضرت کے آنے سے قبل آئیے زوردار انداز میں نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، حضرت علامہ مولانا مفتی بدر الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ المتقدس فی کمال صفاتہ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يتق الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، رواه البخاري ومسلم في الصحيح، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والصادقين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث آدم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمہ مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم زنم، بگردابے ولا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ را تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا اللہ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، الہی قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے، بالحسین احمد نوری لقا کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں، سنیوں کے پیشوا احمد رضا کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، سائے جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے آقا و مولا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، ارواحنا فدا، روحی فدا ابی و امی، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب و دبائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الامسقار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ نے مجھ سے پہلے مسجد کے اپنے خطیب و امام سے بڑا ہی بلبلہ انگیز خطاب سیرت غوث آدم جیلانی رضی اللہ عنہ پر سماعت کیا، اس کے بعد دو بڑی ہی عمدہ نعتیں آپ نے سماعت کی۔
یہ مرکز ضیاء السنہ غوثیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے شعبہ حفظ کے استاذ ہیں۔ الحمدللہ آپ حضرات کی محبتیں، دعائیں شامل حال رہی، اور یہ خوش نصیبی ہے کہ رنگڑی بلوائی کے سنی سید العقیدہ مسلمانوں کے لیے کہ ان کے قلب پر ادارہ قائم ہے، اور جہاں پر صبح شام ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، بلا شبہ وہاں سے اٹھنے والی برکتیں، رحمتیں، فضائیں پورے گھر میں پہنچتی ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں سے کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی۔ مثلا جو لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، بلا شبہ دروازے کے ادھر یہ مسجد ہے، اور مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، لیکن جو لوگ مسجد کے باہر بیٹھے ہیں، جو خارج مسجد ہے، تو ایسا نہیں کہ ان کو برکت نہیں ملتی ہے، یہاں اصل برکت اترتی ہے، ان کو ہوا ملتی ہے، تو برکت دونوں کو ملتی ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو جب سے دنیا بنایا ہے تب سے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، فرق اتنا ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ خوش نصیبی ہے ہماری جماعت کی، ہماری جماعت کے ارباب حل و عقد نے، ذمہ داروں نے، سرکار سیدنا غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباد لامکانی، بڑے پیر دستگیر حضور النور سیدنا شیخ معین الدین عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی الجعفری رضی اللہ عنہ کی یاد میں ان کے ذکر کی اس مجلس کو سجایا ہے۔ اللہ رب العزت اس مجلس کو سجانے میں یہ قدم بھی، جس نے بھی کوشش اور محنت کی، محبتیں پیش کی، لنگر غوث آدم بنانے میں جنہوں نے تعاون کیا، پانی پلانے سے لے کر کے ہر چیز تک، اللہ رب العزت سب کو دنیا کی اور قبر کی اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے، اور قیامت کے دن سرکار غوث پاک کے غلاموں میں ہم سب کا حشر فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرات محترم، اس دنیا میں انسان جب کسی مشکل میں پڑتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی مشکل ہو تو اس سے نکلا کیسے جائے، کسی پریشانی میں گرا ہے تو اس سے نجات کا راستہ کیا ہے، کوئی آفت و بلا آ گئی تو اس سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ مشکلات، پریشانیاں، بلاؤں میں، آفات میں آدمی گرا ہو، چاہے وہ گھر میں خیر و برکت کا نہ ہونا، تنگ دستی کا ہونا، کاروبار میں پریشانی کا ہونا، صحت، روحانی جسمانی معاملات کا ہونا، آدمی دن و رات اسی مشکل تگ و دو میں، فکر میں ہے کہ وہ اس سے نکلے کیسے اور اسے ایک اچھی زندگی کیسے میسر ہو۔ اب لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خوب پیسے کما لو، بینک بیلنس، خوب پیسے ہوں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، میں اس سے نکل کر کامیاب رہوں گا۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ پراپرٹی زیادہ ہو تو میں کامیاب رہوں گا، مشکلوں میں نہیں رہوں گا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے طاقت و پاور حاصل ہو جائے یا مجھے ایک شہرت مل جائے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سیاسی اثر و رسوخ حاصل ہو جائے۔ ہر آدمی اپنے اپنے ذہن سے خود کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دن و رات کوشش کرتا ہے، مگر یہ تو عام انسانوں کا معاملہ ہوا۔ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جسے یہ اس بات پر یقین ہو کہ اسے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو وہ اپنی کامیابی کا راستہ دنیاوی فکر پر نہیں ڈھونڈتا، بلکہ وہ قرآن پاک میں ڈھونڈتا ہے کہ قرآن یہ بتائے کہ ہماری کامیابی کا راستہ کیا ہے، مشکلوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، دو آیتیں میں یہاں پر تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا من حیث لا یحتسب۔ مشکلوں میں گھر گیا، نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی مددگار نہیں، ہر تگ و دو دماغ اس کا کام نہیں کر رہا، تھک ہار کے بیٹھ گیا، اب راستہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے میں بچ سکوں۔ اللہ کہتا ہے مجھ میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا من حیث لا یحتسب۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے
اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرے گا کہ اس کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، وہ گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اس مشکل سے باہر نکلا کیسے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ رہے منزل ہی نہیں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی، ایک مسلمان کو اپنی کامیابی کا راستہ قرآن میں تلاش کرنا چاہیے، اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں خدا کا خوف ہے تو اللہ تمہیں مشکلوں سے نکلنے کے ایسے راستے دے دے گا کہ تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے کہ یہ راستہ آیا کہاں سے۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو ایمان والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ نیک عمل کرے تو اللہ فرماتا ہے ہم اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اچھی زندگی ہر کوئی چاہتا ہے، مگر اچھی زندگی کے لیے ہم دنیا کے حالات پر نظر رکھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اگر اچھی زندگی چاہیے تو ایمان کے بعد نیک عمل کرنا ہوگا۔ ہمارا ایمان بھی مضبوط نہیں، ہمارے پاس عمل بھی نہیں، پھر ہم یہ روتے ہیں کہ زندگی اچھی مل جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمل بھی نہ کریں اور بزنس میں پروفٹ ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمل بھی نہ کریں گھر میں سکون و قرار ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمل بھی نہ کریں اور یہ چاہیں کہ گھر میں برکتیں ہی برکتیں اتریں، ہم یہ چاہیں کہ عمل بھی نہ کریں ہماری عزتیں سربلند ہوں، ہم یہ چاہیں کہ ہم عمل بھی نہ کریں اور ہماری ایک شہرت اور عزت ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عزت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عزت وہ ہے جو شاہ رخ خان کو ملی ہے اور سلمان خان کو ملی ہے، ایشوریہ رائے کو ملی ہے، اور ایک عزت وہ ہے جو غوث پاک کو ملی ہے، ایک عزت وہ ہے جو خواجہ غریب نواز کو ملی ہے، ایک عزت وہ ہے جو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو ملی ہے، ایک عزت وہ ہے جو بابا فرید الدین شکر گنج کو ملی ہے، ایک عزت وہ ہے جو سیدنا احمد شریف اللال المدنی کو ملی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں۔ آپ فلمی دنیا کو دیکھ لو، جب تک ایکٹر جوان ہوتا ہے، جب تک ایکٹرز جوان ہوتے ہیں، ان کے میک اپ سے ان کے چہرے اچھے لگتے ہیں، ان کے فالوور بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، لیکن جب وہ بوڑھے ہونے لگتے ہیں، چہروں پہ جھریاں آتی ہیں، کام ملنا نہیں ملتا، تو اس کے بعد انہیں کتا بلی بھی نہیں پوچھتا کہ تمہاری حالت کیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے مر جاتے ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، اور ان کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے۔ مگر 900 سال پورے ہو چکے اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو آج بھی آپ جا کر کے دیکھیں تو ایک پورا اسٹیٹ وہاں حاضر رہتا ہے۔ اتنے لوگ ہوتے ہیں جتنا کسی اسٹیٹ میں لوگ ہوتے ہیں، ہر دن یہ عالم ہوتا ہے۔ آپ احمد شریف اللہ مدنی کی درگاہ دیکھ لیں، آپ ہر دن چلے جائیں، آپ کو دسیوں ہزار پبلک صبح سے شام تک ان کے در پر حاضر ہوتی ہوئی ملے گی۔ آپ بغداد چلے جائیں، بمباری ہے، ہنگامے ہیں، سب کچھ ہے، مگر پوری دنیا بغداد میں حاضر ہے۔ حالانکہ آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں تو ایک پہلو یہ بھی ہے تصویر کا کہ ایک پوری لابی ایک نہیں، دسیوں بیسوں پچاسوں لابیاں ایسی ہیں جو دن رات فتوے دیتی ہیں، تقریر کرتی ہیں، دلیلیں پیش کرتی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتی ہیں، حدیثیں سناتی ہیں۔ وہ لابیاں کی مزاروں پہ جانا حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے۔ اتنی پیسے محتاط، سعودی کا پیسہ، دبئی کا پیسہ، ایران کا پیسہ لے کر پوری طاقت کے ساتھ، مگر سنی ہمیشہ غریب تھا، غریب ہے اور غریب رہے گا۔ اس میں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بدع الاسلام من الغرباء، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، بدع الاسلام من الغرباء وسيعود كما بدع فطوبى للغرباء۔ اسلام غریبوں سے شروع ہوا اور ان قریب غریبوں میں لوٹ جائے گا،
تو مبارک ہو غریبوں کے لیے کہ تمہارے ہی سے اسلام تمہارے درمیان میں رہے گا. مگر الحمدللہ ہزاروں دولت طاقت پیسے خرچ کر کے ہے نا اس کے باوجود بھی ان بارگاہوں کی عزت کو کوئی کم نہ کر سکا اور قیامت تک کوئی کم نہیں کر سکتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا تقوی اور نیک عمل ان دو چیزوں کو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ دونوں کام اگر آپ کریں گے تو آپ کو ترقی ملے گی, عزت ملے گی. کیا ہوگا یہ دونوں کام اگر آپ کریں گے؟ درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دو کام ہیں, ایک تقوی اور دوسرا نیک عمل, جس کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے, ترقی ملتی ہے, شہرت ملتی ہے. آئیے آپ کو میں بتاؤں, تقوی بڑی اہم چیز ہے. یہ تقوی وہ مقام و منزل ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقین, اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ پرہیزگار ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں. اب ولی جو ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا اللہ کہتا ہے کہ میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. اب یہاں دیکھیں, تقوی اور نیک عمل یہ انسان کی بلندی کا اصل معیار ہے جو قرآن دیتا ہے. اور تقوی کون سی چیز ہے کہ تقوی سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے. کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے ہیں. یاد رہے کہ تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا, نماز کی پابندی کرنا, گناہوں سے بچنا, قرآن کی تلاوت کرنا, ناچ گانے بے حیائیوں سے, ڈراموں سے, سنیما بازی سے دور رہنا, ایک دوسرے کی برائی نہ کرنا, غیبت نہ کرنا, لوگوں کو ستانا نہیں, کسی کا حق نہیں مارنا, کسی کو ذلیل رسوا اور بے عزت نہ کرنا, یہ ہے تقوی. اور جب بندے کے اندر تقوی آتا ہے تو اللہ کا ولی ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے, یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے, یہ چیز ناجائز ہے, یہ شریعت میں منع ہے, اس کو جاننے کے لیے علم ضروری ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی بھی بندہ اللہ کا ولی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عالم نہ ہو. کبھی کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ولی ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ ڈرتا اللہ سے وہ ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے. جب علم ہے تو وہ ڈرے گا, جب وہ ڈرے گا تو اللہ کا ولی بنے گا. یہ اسٹیپ میں آئے, علم ہے تو خدا کا خوف, خدا کا خوف ہے تو اللہ کا ولی ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بات ہوئی, تو قرآن کی آیت میں نقل کر دوں, حافظ صاحب موجود ہے. اللہ فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں کون ڈرتا ہے؟ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں, علم والے ہی ڈرتے ہیں. تو علم ہوگا تو تقوی ہوگا, تقوی ہوگا تو ولایت ہوگی. اس لیے کوئی جاہل ولی نہیں بن سکتا. یہ چیز پہلے ذہن میں محفوظ ہو. اور جو تقوی ہوگا تو بلندی اور عزت ملے گی. تیسری چیز یہاں پر یہ ہے جو ہمیں محفوظ رکھنی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی شان ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, انہیں کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے. اب آپ میری تقریر سن رہے ہیں, محدث کبیر کے شاگرد کی تقریر سن رہے ہیں, تو اگر آپ ادھر ادھر جائیں گے تو پلے نہیں پڑنے والا. اس لیے توجہ سننے ہوگی. میں نے کہا ولی ہوتا ہے جو ڈرتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو ڈرتا ہے. اس آیت میں اللہ کہتا ہے جو ولی ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں. دونوں میں فرق سمجھو. اسی لیے یہی قرآن ہمارے مرکز ضیاء السنہ غوثیہ میں پڑھایا جاتا ہے تو یہاں بچہ سنی سے العقیدہ غوث پاک کا چاہنے والا بنتا ہے. اور یہی قرآن دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا جاتا ہے,
جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھایا جاتا ہے تو وہاں وہ سلفی بن جاتا ہے، وہاں وہ تبلیغی بن جاتا ہے۔ یہی قرآن شیعہ پڑھاتے ہیں تو وہ شیعہ بن جاتا ہے۔ قرآن تو برابر ہے بھائی، ہم لوگ کہتے ہیں نا سب برابر ہیں، مگر قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن اگر پڑھنا ہے تو سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ نبی کا عشق ہو، اس لیے کہ ہم نے خدا کو بعد میں مانا، پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے۔ ہم نے قرآن بعد میں مانا، پہلے نبی کو مانا۔ ہم نے نماز بعد میں پڑھی، پہلے ہم نے نبی کو مانا۔ ہم نے روزہ بعد میں رکھا، پہلے ہم نے نبی کو مانا۔ ہم نے زکوٰۃ بعد میں دی، پہلے ہم نے نبی کو مانا۔ ہم نے صدقے بعد میں دیے، پہلے ہم نے نبی کو مانا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں گے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں گے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں گے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کوئی ہے تو کہہ دے کہ میں نے نبی کو مانے بغیر خدا کو مان لیا ہے؟ دنیا میں کوئی تو بتا دے مسلمان، کوئی کہہ دے کہ نبی کو مانے بغیر میں نے قرآن کو مان لیا؟ تو میں پوچھوں گا بھائی یہ قرآن ہے، تم نے نبی کے مانے بغیر مانا تو بتا کس نے بتایا تجھے کہ یہ قرآن ہے؟ خدا ایک ہے، تم نے نبی کے بغیر مانا تو بتایا کس نے تجھ کو؟ نماز یوں پڑھنی ہے، تم نے نبی کو نہیں مانا، نماز پڑھ کیسے رہا ہے؟ تو اصل چیز ہے قرآن پڑھنے میں ایمان ضروری ہے، اور ایمان اصل مصطفیٰ کی محبت ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ جو ہمارا میں 2000 کلومیٹر دور کا بندہ، یہ بلداری کے بندے اور کہاں کے بندے، یہ رشتے کیسے ہیں؟ کیا خاندان کے ہیں؟ کیا خون کے ہیں؟ کس چیز کے رشتے ہیں؟ یہ رشتے ایسے ہیں جو خاندان سے زیادہ مضبوط ہیں، اور وہ رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ رشتہ کیسا ہے؟ نبی سے محبت کا۔ درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیاء وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معذرت کے ساتھ ضرورتیں پوری کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اس آیت میں کیا فرمایا؟ جو اللہ کے ولی وہ ڈرتے نہیں، غم نہیں کرتے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کسی اور کے در پہ جا کے سر جھکا کر بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے خدا کے در پہ آؤ اور سجدے میں رہ کر اپنے رب سے مانگو۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ ڈرتا ہے مگر خدا سے ڈرتا ہے، اور نہیں ڈرتا ہے تو دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ سرکار سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی مالدار کے گھر نہیں جاتے تھے، کبھی کسی حاکم کے دروازے پہ نہیں جاتے تھے، بلکہ مالدار حاکم جب نذرانے دیتا تو غوث پاک وہ نذرانے بھی نہیں لیتے تھے۔ وقت کا بادشاہ المستنجل باللہ ابو المظفر جو عباسی خاندان کا خلیفہ تھا، سونے کی 2 تھیلیاں لے کر غوث پاک کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا حضور یہ نذرانہ قبول کر لیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا میں تیرا نذرانہ نہیں لیتا۔ سرکار غوث پاک کی ایک شان اور بتاؤں، جب کوئی غریب آتا، کوئی نمازی آتا، کوئی دیندار آتا، کوئی عاشق رسول آتا، کوئی عالم آتا، کوئی طالب علم آتا، کوئی دین کا پابند آتا، تو غوث پاک اپنی مسجد سے کھڑے ہو جاتے، اس سے مصافحہ کرتے، اسے گلے ملاتے اور پیار سے اسے بٹھاتے، اس کی ضرورتیں سنتے اور اس کی ضرورتوں کو پوری کرتے۔ لیکن اگر کوئی حاکم آئے، کوئی سیاسی آدمی آئے، کوئی پاور والا آدمی آئے، پتہ چلے غوث پاک کو کہ وہ آ گیا، آپ اٹھ کر اپنے گھر میں چلے جاتے تھے۔ وہ آ کے بیٹھ جاتا، تب غوث پاک آتے اور اس کے بعد اپنی جگہ بیٹھ جاتے۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ حاکم ہے، گھمنڈی ہے، متکبر ہے، وہ چاہتا ہے لوگ میری عزت کریں، اس لیے
لیے وہ آئے گا اور غوث پاک اس کی عزت نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا، نہیں کھڑا ہوں گا تو اس کو برا لگے گا، تو غوث پاک اندر چلے جاتے، واپس آتے تاکہ اس حاکم کی وجہ سے مجھے کھڑا نہ ہونا پڑے۔ غوث پاک نے وہ تھیلیاں لینے سے انکار کر دیا، اس نے کہا آپ کو لینا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے حاکم نذرانے دے رہا ہے، نہیں لیں گے تو اس کی بے عزتی ہوگی، انسلٹ ہوگی۔ اس نے غوث پاک پر زیادتی کی، آپ کو لینا پڑے گا، نہیں لوگے تو میں سختی کروں گا۔ سرکار غوث پاک جلال میں آئے، اس کی تھیلی لی، ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر یوں نچوڑا تو خون بہنے لگا، آپ نے پھینکا، المستنزل باللہ ابو المظفر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آپ نے جلال میں فرمایا کہ لوگوں کے خون چوس کر تم ہمیں نذرانے دینے آئے ہو، تیری نسبت کا خیال نہ ہوتا، چونکہ تو حضرت عباس کی نسل سے ہے، اگر تیری نسبت کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسا نچوڑتا تھیلیوں کو یہ خون بہ کر تیرے تخت کے نیچے تک، تیرے کرسی کے نیچے تک پہنچتا۔ یہ غوث پاک کی ذات تھی۔ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ کے ولی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہم یہ حاصل کر لیں، ہم وہ حاصل کر لیں، یقیناً جو جائز ہے حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، آپ لائر بنو، پروفیسر بنو، لیکچرار بنو، سائنسداں بنو، آگے بڑھو، بیل کی طرح دماغ میں ایک ہی نقطہ مت رکھو، آپ آگے بڑھو، لیکن سب پڑھنے کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اولی جو چیز ہمارے نزدیک ہے وہ اسلام کی حفاظت ہے، اسلام کو ترقی دینا، یہ اصل چیزیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی اسی چیز میں پڑی ہوئی ہے، مگر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھ لیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرتا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اس ہندوستان میں جب آئے تھے، کیا آپ کے پاس لشکر تھا؟ کیا آپ بادشاہ تھے؟ کیا آپ کے پاس سونا تھا؟ کیا آپ کے پاس خزانے تھے؟ یا کوئی سیاسی پاور تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، صرف تھا خدا کا خوف، خدا کی اطاعت، تقوی، مرتبے میں ولایت اور وقت کی حکومتوں سے آپ کبھی نہیں ڈرے، نہ تو پرتھوی راج سے ڈرے، نہ کسی اور بادشاہ سے ڈرے۔ اکیلے رہ کر آپ نے اجمیر کی دھرتی سے پورے ہندوستان میں 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا ہے۔ لہذا ترقی دنیا کی ضرورتیں ہیں، کمانا ہوگا، دنیا کی ضرورتیں ہیں، محنت کرنی ہوگی، حالات کے تقاضے ایجوکیشن حاصل کرنا ہوگا اور ڈگریاں حاصل کرنی ہوں گی، یہ سب حالات کے تقاضے ہیں، مگر سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنی ہوگی، ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے عقیدے کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ہم نے نمازیں پڑھ لی، آ کے چلے گئے، میں پوچھتا ہوں کل قیامت کے دن اگر ایک صحابی کھڑا ہو جائے جس کا جنگ میں ہاتھ کٹا ہو اور قیامت کے دن وہ کھڑا ہو کر کے پوچھ لے میاں میں بھی نماز پڑھتا تھا، اگر نماز پڑھنے سے سارا کام بنتا ہے تو پھر میں نے جنگ میں اپنے ہاتھ کیوں کٹوائے؟ صحابہ کی ناکیں کٹی ہیں تلواروں سے۔ صحابہ کوئی صحابی کھڑا ہو جائے، تم آ کر مسجد میں نماز پڑھ کر جھاڑتے ہوئے چلے جاتے ہو، اگر اتنا ہی کافی تھا تو میں نے اپنی ناک کٹوائی ہے۔ ایک صحابی اگر کھڑا ہو جائے جس کے چہرے پر تلوار کے نشان لگے ہوئے ہیں، مگر وہ کھڑا ہو کر کہے کہ میں نے تلواریں کیوں اپنے چہرے پہ کھائی ہیں، اگر نماز پڑھنے سے سارا کام ہو جاتا تو پھر کیا کرنا تھا؟ کیا ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہمارے اور مسائل نہیں ہیں؟ دین کے بہت سارے مسائل ہیں، اگر ہم نماز پڑھ کر چلے گئے تو ہماری آنے والی نسلیں عقیدہ بھول جائیں گی، نظریہ بھول جائیں گی، فکر بھول جائیں گی۔ ہم کب تک دوستی کا آلات لاتے رہیں گے؟ ہمارا بھائی وہ ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے، اگر نبی سے محبت نہیں کرتا تو ہمارا بھائی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرا رشتہ دار وہ ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے، غوث پاک سے محبت کرتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو میرا بھائی نہیں ہو سکتا، میرا رشتہ دار وہ نہیں ہو سکتا۔ یہی تو صحابہ کی زندگی تھی، ورنہ میدان بدر میں جو سامنے تھے صحابہ 313 صحابہ کے سامنے جو لوگ تھے ٹوٹل سب ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، کوئی کسی کا ماموں تھا، کوئی کسی کا خالو تھا، کوئی کسی کا چچا تھا، کوئی کسی کا بھائی تھا، کوئی کسی کا باپ تھا، کوئی کسی کا بیٹا تھا۔ 1000 کافر مکہ سے آئے تھے لڑنے کے لیے بدر میں اور 313 مسلمان تھے، ایک مسلمان ایسا نہیں تھا کہ ان 1000 کافروں میں ان کا بھائی نہ رہا ہو، رشتہ دار نہ رہا ہو، خالو چاچا ماموں نہ رہا ہو، چچا نہ رہا ہو، یہاں تک نہیں باپ تھے، ماموں تھے، بیٹا تھا، مگر صحابہ نے نبی کو چنا کہ نبی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ہے، نبی کے ساتھ جو ہے
بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ علم ہونا چاہیے۔ اگر قیامت کے دن میں پوچھتا ہوں، سرکار غوث پاک کو ہم ولی مانتے ہیں اور ان کی ولایت مسلم ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، چاہے وہ جماعت سلفی سے ہو، چاہے وہ تبلیغی سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، ہر فرقے والا غوث پاک کو ولی مانتا ہے۔ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ، میں نے کہا ولی جو ہوتا ہے اس کے اندر علم ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اب آپ بتائیے کہ غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک پیدائشی ولی ہیں۔ غوث پاک کیا ہیں؟ پیدائشی ولی ہیں۔ پیدائشی ولی جب ہیں تو پیدائشی خدا سے ڈرتے ہوں گے، پیدائشی ولی ہیں تو پیدائشی عالم بھی ہوں گے، وہ پیدائشی عالم بھی ہوں گے۔ دو چیزیں، تین چیزیں میں نے کہی۔ نمبر ایک وہ پیدائشی ولی ہے، موبائل جلا لیجیے۔ نمبر ایک وہ پیدائشی ولی ہے، نمبر دو وہ خدا سے ڈرتے ہیں، نمبر تین وہ عالم ہیں۔ تو جب ولی ہوگا وہ عالم ہوگا، وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اب آئیے غوث پاک کیا خدا سے ڈرتے ہیں پیدائش پیدا ہوتے ہی؟ کیا غوث پاک علم رکھتے ہیں پیدا ہوتے ہی؟ یہ چیزیں دیکھنی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، غوث پاک رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے جب آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا مکتب کے اندر 4 سال 4 مہینے پر، تو غوث پاک نے استاذ کے سامنے جب پڑھنا شروع کیا تو ایک ساتھ آپ نے 17.5 پارے قرآن پاک کے زبانی سنا دیے۔ 4 سال کی عمر میں غوث پاک نے 17.5 پارے استاذ کو زبانی سنا دیا۔ استاذ نے پوچھا کہ آپ نے یہ قرآن یاد کہاں کیا؟ اس عمر میں تو بچے الف با تا سیکھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ سیکھتے ہیں، آپ کو قرآن کے 18 پارے کہاں سے یاد ہوئے؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنی ماں کی پیٹ میں تھا اور میری ماں روزانہ 17.5 پارے پڑھا کرتی تھی اور میں ماں کے پیٹ میں رہ کر قرآن سن کر اسے یاد کر لیا میں نے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے یہ کون سی بکواس ہے، یہ کون سی بکواس ہے؟ میاں وقت تو نہیں ہے ورنہ میں اس پر دلیلیں قائم کرتا۔ ایک دلیل یہاں پر میں رکھتا ہوں، دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ عزیر نام کے ایک بزرگ ہیں بنی اسرائیل کے، وہ عبادت گزار تھے، انہوں نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا اور عبادت خانے میں وہ نماز پڑھتے تھے اور ان کا عالم تھا دن و رات اپنے عبادت خانے میں رہتے تھے۔ ایک دن رات میں ماں کو اپنے بیٹے کو دیکھنے کی خواہش آئی، ماں نے چاہا کہ میں اپنے بیٹے عزیر کو دیکھوں۔ انہوں نے آواز کی بیٹے عزیر آپ نماز پڑھ رہے تھے، سوچا ماں بلا رہی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں آئے، نماز نہیں توڑی۔ دوبارہ ماں نے بلایا، آپ نے نماز نہیں توڑی۔ تیسری بار ماں نے بلایا، آپ نے نماز نہیں توڑی۔ ماں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اے نوجوانوں غور سے سنو، ماں کو بڑا درد ہوا، ماں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ماں نے بد دعا دے دی، اے اللہ عزیر کو دنیا سے اس وقت نہ اٹھانا جب تک کہ اسے اس کے ساتھ کوئی برا حادثہ نہ ہو جائے۔ حضرت عزیر کی ماں نے یہ بد دعا کر دی۔ اے نوجوانوں کان کھول کر سن لو، تمہیں تعویذیں اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی اگر ماں باپ تمہارے لیے بد دعا کر دیں۔ ماں باپ کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے اور ماں باپ کی دعائیں بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بچے ماں باپ کو عزت نہیں دیتے۔ یاد رکھو اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، اگر ماں ناراض ہے تو قیامت تک تم کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر ماں ناراض ہے تو غوث پاک تمہاری بخشش نہیں کروائیں گے۔ ماں اگر ناراض ہے تو رسول اللہ تمہاری بخشش نہیں کروائیں گے۔ ماں اگر ناراض ہے تو کوئی تمہاری کامیابی کا راستہ نہیں نکال سکتا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو خدا راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے۔ رضا الوالد رضا الرب، ماں باپ کی رضا یہ باپ اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی سزا قیامت میں ملتی ہے، قبر میں ملتی ہے، مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا بندہ دنیا ہی میں پاتا ہے۔ ان گناہوں میں سے سب سے خطرناک گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
ادھر یہاں تشریف لائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا خبردار اپنے ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، اپنے ماں باپ کو کبھی الٹا جواب مت دو، ورنہ تم پروفیسر بن جاؤ، لیکچرار بن جاؤ، کروڑ پتی بن جاؤ، ماں اگر ناراض ہے، باپ اگر ناراض ہے تو اس کی سزا اسی دنیا میں ملے گی۔ عزیر کی ماں نے دعا کر دی، ہماری حیثیت کیا؟ ماشاءاللہ ادھر تشریف لائیں، ادھر تشریف لائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ مولانا عادل رضا صاحب امجدی ضیائی، حضرت علامہ مولانا حافظ سعید رضا صاحب رضوی، اور حضرت حافظ و قاری توفیق صاحب، اور حضرت ابو الکلام صاحب بار بلائی مسجد کی خطیب و امام نائب امام، ماشاءاللہ تشریف فرمائے تو تشریف پڑھنے ایک بار۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیاء والناس۔ اس حدیث کو سنیں اور اپنے آپ کو تولیں، اپنے آپ کو جانچیں تھرمامیٹر پہ، ہے نا، کوئی بھی چیز ہو آپ ناپ لیجیے اپنے آپ کو۔ ایک طرف وہ عزیر ہے جو صبح شام ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ماں نے اس کے لیے بد دعا کر دی۔ ایک طرف ہم ہیں سر سے پیر تک گناہ میں ڈوبے ہیں اور ماں باپ ناراض ہیں، اب آؤ ماں نے بد دعا کر دی۔ اب حضرت عزیر کی عبادت، ظاہر سی بات ہے جو دین کا کام کرتا ہے کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں، 4 دن برداشت ہے، باعث ہو گیا یار، بہت یہ برائی کرتا ہے، وہ برا بھلا بولتا ہے، ایسا کرتا ہے۔ بھئی دیکھو گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلیں۔ جب تم کچھ کرو گے تو کچھ لوگ تمہیں بڑھائیں گے اور کچھ لوگ تمہیں کھینچیں گے، یہ زندگی کا راستہ ہے۔ آپ کی شہرت، آپ کی مقبولیت، آپ کی عزت دیکھ کر جن کو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ آپ کی برائیاں کریں گے۔ وہ زیر عبادت گزار تھے، ان کی عبادت، ان کی مقبولیت، ان کی عزت کچھ لوگوں کو دیکھی نہیں گئی۔ ان لوگوں نے ایک دھندے والی لڑکی کو پیسے دیے اور اس سے کہا کہ تم عزیر پر زنا کا الزام لگاؤ۔ یہ لڑکی گئی عزیر کے عبادت خانے میں، عزیر کے عبادت خانے میں وہ لڑکی گئی اور حضرت عزیر کو اس نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت عزیر نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ نتیجہ یہ ہوا ایک بکری چرانے والا آدمی جس کا گھر اور نہیں تھا، دن رات بکریاں چراتا اور وضو عزیر کے عبادت خانے میں نیچے جو ہے ایک آؤٹ ہاؤس ٹائپ میں تھا، اس میں وہ بکریاں رکھ کر سوتا تھا۔ اس دھندے والی عورت نے اس چرواہے کے ساتھ بدکاری کی اور اس کے بعد جب پیٹ میں بچہ ٹھہرا تو پورے گاؤں میں گھوم گھوم کر کہتی ہے یہ میرے پیٹ پہ جو بچہ آئی ہے وہ عزیر کا ہے، جس کو تم بڑا عبادت گزار سمجھتے ہو، جسے تم بڑا پارسا سمجھتے ہو، جسے تم بڑا نیک سمجھتے ہو، یہ اس کی کرتوت ہے، دیکھو میرے پیٹ میں بچہ عزیر کا ہے۔ اب لوگ بھڑک گئے، نہ حقیقت پوچھی نہ تحقیق پوچھی، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی تو کم سے کم کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ لوگوں نے سنا، آ کر عبادت خانہ توڑ دیا، حضرت عزیر پر حملے کرنے چاہے، حضرت عزیر رونے لگے، عورت کو بلایا گیا، عزیر فیصلہ کرو، تمہارا بیٹا ہے، دنوں رات نماز پڑھنے والے، مسجد میں رہنے والے، تم نے اتنا گندا کام کیا۔ حضرت عزیر نے اپنی انگلی اٹھائی اور بچے کی طرف اشارہ کیا، پیٹ کی طرف، پیٹ سے بچے نے آواز دی میں چرواہے کا بیٹا ہوں، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میں عزیر کا بیٹا نہیں ہوں، میں چرواہے کا بیٹا ہوں جو عزیر کے عبادت خانے میں نیچے بیٹھتا ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے جسے آپ انکار کر دیں، میں نے حدیث پاک سنائی ہے۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں بولتا ہے، اگر ایک بچہ چرواہے کا ماں کے پیٹ میں اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا ہے تو غوث پاک کی والدہ جن کا ذکر آپ نے بھی علامہ عبد الرحمن سے سنا، غوث پاک کے والد جن کا ذکر بھی آپ نے امام صاحب سے سنا، ایسے پاکیزہ ماں باپ کا بیٹا بتاؤ پیدائشی ولی نہیں ہو سکتا، قرآن پاک کا حافظ نہیں ہو سکتا؟ یہ دلیل یاد رکھو حضرت عزیر کے معاملے والی۔ اور دوسری چیز بات سمجھ میں آ گئی، ماں نے کہا تھا جب تک بدنامی نہ ہو جائے دنیا سے نہ اٹھے، اور ماں کی بددعا اس کو اثر کر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت غوث پاک
ماں کے پیٹ سے 18 پارے کے 17.5 پارے کے حافظ بن کر کے پیدا ہوئے۔ آج سائنس بھی یہ کہتی ہے، ہم اپنے جب پریگننٹ ہوتی ہیں عورتیں ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں تو ڈاکٹروں سے کیا بات ہوتی ہے؟ خوبصورت بیبی چاہیے، بڑھیا بچہ چاہیے، خوبصورت۔ تو وہ کہتی ہے ڈاکٹر لیڈی کہ تم ایک کام کرو، اپنے گھر کے کمروں میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچوں کی فوٹو لگا دو، تمہارا بچہ خوبصورت ہو جائے گا۔ کیوں کہہ رہی ہے؟ آج سے تو ہزاروں سال پہلے غوث اعظم کی زندگی بتا رہی ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کی کامیابی میں، اولیاء کی تربیت میں ماں کا ہر دور میں اثر رہا ہے۔ اولاد کی تربیت میں، اولیاء کی کامیابی میں ماں کا ہر دور میں اثر رہا۔ میرے نبی کے والد دنیا میں نہیں تھے، پالا آپ کی ماں سیدہ آمینہ نے۔ غوث پاک کے والد دنیا میں نہیں تھے، پالا آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ نے۔ حضرت خواجہ اجمیری کی ماں کے والد دنیا میں نہیں تھے، ان کی ماں نے انہیں پالا۔ حضرت محبوب الہی کی باپ نہیں تھے، ان کی ماں نے انہیں پالا۔ بابا فرید الدین شکرگنج کے باپ نہیں تھے، انتقال کر گئے، ان کی ماں نے انہیں پالا ہے۔ تو اولاد کی تربیت میں ماں کا بڑا کردار رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایک ماں کا اپنی اولاد کے ساتھ کمیونیکیشن کیسا ہے، رشتہ کیسا ہے، تعلق کیسا ہے۔ ماں قرآن پڑھتی ہے تو پیٹ میں بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے۔ ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ نمازی بنتا ہے۔ ماں روزہ رکھتی ہے تو بچہ روزہ دار ہوتا ہے۔ ماں جھگڑا کرے گی، بچہ جھگڑالو ہوگا۔ ماں سنیما دیکھے گی، بچہ سنیما دیکھے گا۔ ماں فلمیں دیکھے گی، بچہ فلمیں دیکھے گا۔ ماں پہن کر نقاب گھومے گی، بچیاں بھی ویسی ہی بنیں گی۔ ماں کی تربیت کا سب سے بڑا اثر اولاد کی تربیت میں ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ نے جنت کو ماں کے قدم کے نیچے نہیں رکھا ہے۔ آج مائیں 2 بچے ہوئے بس اس کے آگے نہیں چاہیے۔ قیامت کے دن تم رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی جب اللہ کے رسول یہ کہیں گے کہ میری امت کو تم نے کم کیوں کیا؟ تم بچے زیادہ پیدا کرتے تاکہ میری امت کی تعداد زیادہ ہوتی۔ اگر کل مصطفیٰ نے ایسی ماؤں سے پوچھ لیا جو 2 بچوں کے بعد اولاد کو منع کرتی ہیں، کون پالے گا، کون سنبھالے گا، کون بالوں میں کنگھی کرے گا، کون ان کے ناشتے بنائے گا، کون ان کو نہلائے گا، کون ان کو دھلائے گا؟ اتنی آسانی سے قدم کے نیچے جنت مل جائے گی؟ اتنی آسانی سے قدم کے نیچے جنت نہیں ملتی۔ اگر مائیں اپنے قدموں کے نیچے جنت چاہتی ہیں تو انہیں نیند سے بیدار ہونا ہوگا، انہیں مشکلیں برداشت کرنی ہوں گی، انہیں اپنے بچوں کو سنوارنا ہوگا، انہیں اپنے بچوں کو سجانا ہوگا۔ سرکار غوث پاک جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، آپ مدرسے میں مکتب میں پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے تو مکتب میں گاؤں میں اتنی بڑھیا تعلیم نہیں تھی۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا، اے والدہ ماجدہ، میں اور بڑا عالم بننے کے لیے جیل بغداد جاؤں گا۔ حضرت غوث پاک کی والدہ نے آپ کو جیلان سے بغداد بھیجنے کا تیاری کی، اور آپ کی صدری میں آپ کی ماں نے 40 سونے کے سکے باندھ دیے، 40 سونے کے سکے باندھے، اور ایک نصیحت کی تھی، بیٹے کتنی بھی مشکل آ جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، بیٹے کتنی بھی مشکل آ جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ ماں نے ایک نصیحت کی تھی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، غوث پاک جا رہے تھے، آپ کے قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، سب کو پکڑ کر سامان پلٹ کر ڈنڈے کوڑے مار کر سب کے سامان چھینے جا رہے ہیں، جہاں چھپا کے رکھا ہے وہاں سے نکالے جا رہے ہیں۔ غوث پاک کنارے کھڑے ہیں، ایک ڈاکو آیا، کہتا اے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ کہا میری ماں نے یہاں صدری میں سل کے رکھا ہے۔ اس نے کہا بچہ مذاق کر رہا ہے، لوگ اپنے مال چھپا رہے ہیں، یہ بچہ بتا رہا ہے یہ مذاق کر رہا ہے۔ آگے بڑھ گیا، 2-3 ڈاکوؤں نے سوال کیا، آخر میں جب سارے ڈاکو بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد گفتگو کی، سب کا مال لوٹ لیا؟ بولے ہاں لوٹ لیے۔ تو کہا ایک کام کرو، اب کیا کیا جائے، بٹوارا ہو۔ تو ایک ڈاکو کہتا ہے، ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ تو کہا پکڑا کیوں نہیں، نکالا کیوں نہیں؟ نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، لوگ مال چھپا رہے ہیں، وہ بچہ بتا رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کوڑے سے مار مار کے پیسے چھینے جا رہے ہیں، ڈنڈے مار مار کے پیسے چھینے جا رہے ہیں، تلواروں کو سیر گردن پہ رکھ کے پیسے چھینے جا رہے ہیں، مگر وہ بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ سردار نے کہا اسے بلاؤ۔ حضرت غوث پاک کو بلایا گیا۔ آپ کی عمر 12 13 14 سال ہے، اس سے زیادہ آپ کی عمر نہیں تھی، زیادہ 17 سال آپ کی عمر تھی۔ غوث پاک تشریف لے گئے، ڈاکو نے پوچھا بچے تیرے پاس پیسے ہیں؟ غوث پاک نے کہا ہاں میری ماں نے 40 سونے کے سکے دیے مجھے، میں بغداد پڑھنے جا رہا ہوں خرچ کے لیے۔ کہاں ہے؟ میں یہاں صدری میں۔ اس نے ڈاکو نے کہا صدری اتارو۔ صدری اتاری گئی، پھاڑا گیا، سونے کے سکے وہاں مل گئے۔ میں تقریریں آپ نے بہت سنی، سب نے توبہ کیا، کلمہ پڑھا،
صرف اتنا کہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ ان ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر تم ماں کی بات کو اتنا مانتا ہے، ہم مسلمانوں کا خدا کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اے بچے ہمارے سے توبہ کرتے اپنے گناہوں سے۔ مگر میسج کیا ہے یہاں پر؟ سوچئے غوث پاک کی ماں کا کیا کمیونیکیشن تھا، کیا رشتہ تھا، کیا تعلق تھا غوث پاک سے کہ ایک بات کو بھی غوث پاک نے ٹالا نہیں۔ آج ہر ماں کہتی ہے میرا بیٹا مجھے مانتا نہیں، مجھے الٹا جواب دیتا ہے، ہر باپ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچے بگڑ رہے ہیں، ہر باپ اور ماں صبح شام یہی رونا رو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا رشتہ اپنے اولاد کے ساتھ کیا ہے، ہماری پرورش اپنے اولاد کے ساتھ کیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کب لے کر بیٹھے مغرب بعد، ذرا بیٹی ہے تو سیدہ فاطمہ کے قصے سناتے ہیں، ان کے چادر تطہیر کے واقعات بتاتے ہیں، حضرت عائشہ کی قربانیاں سنائیں، ان کے علم حدیث کی فضیلتیں بیان، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی احساس قربانی کو اپنی بیٹیوں کو سنائیں، حضرت ام الخیر فاطمہ غوث پاک کی والدہ کی زندگی بتائیں، غوث پاک کی زندگی بتائیں، اعلیٰ حضرت کی زندگی بتائیں۔ کوئی ماں نہیں بیٹھ رہی ہے، کوئی باپ نہیں بیٹھتا، موبائل سے فرصت نہیں ہے، کوئی نہیں بیٹھتا ہے۔ آج ہمارا رشتہ اپنی اولاد سے جو ہونا چاہیے جو غوث پاک کا تھا، معلوم ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ رونا روتے ہیں، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ جو حضرت بابا فرید کے خلیفہ ہیں، خواجہ اجمیری کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ بابا فرید الدین شکرگنج، بابا فرید الدین کے خلیفہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے۔ سب نظام الدین کو جانتے ہیں، جانتے ہیں نظام الدین کون ہے؟ ان کی ماں انتہائی غریب تھی، باپ نہیں تھا، ماں گھر میں سوت کاٹتی تھی، ماں گھر میں دھاگے بناتی تھی اور اس دھاگے کو بیچ کر اپنے بچے کا خرچ اٹھاتی تھی۔ حضرت محبوب الہی مدرسے میں پڑھتے تھے، جب عالم بن کر کے فاضل بنے، فارغ ہو گئے، تو مدرسے کا اصول تھا کہ جب بچہ فارغ ہو تو اساتذہ کو بلا کر اپنے گھر میں دعوت دے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء عالم بن گئے، کبھی ان کی ماں نے نہیں کہا میں بہت غریب ہوں کیسے پڑھاؤں، کبھی نظام الدین اولیاء نے نہیں کہا میں غریب ہوں کیسے پڑھوں، بلکہ ایک ماں نے دھاگے کاٹ کاٹ کر اپنے بیٹے کو جو ہے سائنسداں، حکومت کے عہدے، سپہ سالار نہیں بنانے کو سوچا، اس ماں نے سوچا کہ اپنے بچے کو میں عالم بناؤں۔ حضرت محبوب الہی جب پڑھ کے آئے تو اپنی ماں سے کہا امی جان مدرسے کا رولز ہے، اساتذہ کو بلا کے دعوت کرنی ہوگی۔ ماں نے کہا بیٹے میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تیری تمنا ہے، آج میں بہت خوش ہوں کہ تو عالم بن گیا ہے، جا 6 مہینے کا ٹائم لے لے، 6 مہینے کے بعد ہم انتظام کر دیں گے۔ 6 مہینے کا ٹائم اساتذہ سے انہوں نے لیا، اساتذہ موقع مل گیا۔ اس کے بعد آپ 6 مہینے کے بعد ماں نے کہا آدھے لوگوں کو دعوت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جب آپ نے جا کر دعوت دی، اساتذہ نے کہا ٹھیک ہے ہم بقیہ پیسے اپنی طرف سے لگائیں گے اور تمہارے گھر پہ جو اصول ہے، جو رواج ہے دعوت کا وہ ہم کھائیں گے۔ غوث پاک حضرت خواجہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء عالم ربانی بنے، اتنے غریب ماں کے بچے، بتاؤ اس ماں نے کب دھاگے بنائے، کب اپنے بچے کو تربیت دی۔ آج جہاں دیکھو انہی کا چرچا ہے، دلی میں صرف انہی کا چرچا ہے، ہندوستان میں صرف انہی کا چرچا ہے، صرف انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کامیاب لوگوں کے پیچھے ہم نے غلط پڑھا ہے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، بیویوں نے اچک لیا ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، بیویوں کا ہاتھ نہیں، کامیاب مرد کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ ماں ہے ام الخیر فاطمہ، اگر وہ ماں ہے خواجہ اجمیری کی ماں، اگر وہ ماں ہے سیدہ آمنہ، اگر وہ ماں ہے سیدہ فاطمہ، اگر ان کے سیرت پہ چلنے والی ماں ہے تو اس کا بیٹا ضرور کامیاب ہوگا۔ غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، ہم خالی آپ نے اب ایونٹ بنا دیا ہے، رسم بنا لی ہے کہ بھیا ہم کو غوث پاک کا فاتحہ کرنا ہے، ہماری جماعت میں ہوتا ہے تو ہم کریں گے، ہمارے ہاں ہوتا ہے تو ایسا کریں گے۔ یہ فائدہ نہیں ہے، یہ تو یہی ہوا کہ آپ نے پیسے بھی خرچ کیے، آپ نے وقت بھی دیا، مگر کوئی ثواب نہیں ملا، کوئی برکت نہیں ملی۔ اگر کرنا ہے تو غوث پاک کی محبت میں کرو، اگر کرنا ہے تو غوث پاک کی عقیدت میں کرو، پھر تمہیں ہمیں فائدہ ملے گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بے شمار ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، کھیلنے کے لیے جا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب جوان ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں کھیلنے کے لیے گیا تو
پیچھے سے ایک آواز آئی، پیچھے سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر تو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اب بھی مجھے وہ آواز آتی ہے، جب مجھے نیند آتی ہے تو آواز آتی ہے عبد القادر تو سونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ پھر میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگتا ہوں، پھر میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں، پھر میں ذکر کرنے لگتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں کھیلنے جاتا تھا تو مجھے آواز آتی تھی کہ تو عبد القادر کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تو کم سے کم اس کو تو سیکھنا چاہیے تھا۔ اگر غوث پاک کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تو غوث پاک کے غلاموں کے بچے کھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ وہ کس کے بچے ہیں؟ کیا اسلام میں درس نہیں لینا چاہیے؟ کیا اللہ اس کے رسول نے نہیں بیان کیا مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھر میں رکھو، مغرب کے بعد اپنے بچوں کو باہر مت نکالو، جیسے مغرب کا وقت ہو اپنے بچوں کو گھر کے اندر رکھو، انہیں قرآن پڑھاؤ، انہیں تسبیح پڑھاؤ، ان سے ذکر کرواؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دین کی باتیں کرو، شریعت کی باتیں کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ میاں اگر ناچ گانے کی محفل ہو تو بغیر دعوت کے لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ آج ہم ایک میلاد کی محفل بغیر دعوت کے نہیں کر سکتے، ایک 11ویں کی محفل بغیر بریانی کے نہیں کر سکتے ہیں، ایک ذکر کی محفل بغیر کھانے کے نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کو تم اللہ اس کے رسول کی طرف بلاؤ گے، دین کی طرف بلاؤ گے، قرآن و حدیث کی طرف بلاؤ گے، لوگ نہیں آئیں گے اور بکری کی ایک شانے کی ہڈی لے کر بلاؤ گے، لوگ ٹوٹے پڑیں گے بریانی پر، لوگ ٹوٹے پڑیں گے گوشت کے اوپر۔ آج وہ زمانہ قیامت کا ہمارے سامنے ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بسایا ہی نہیں کہ ہمیں غوث پاک کا ذکر کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، کامیاب ہونا نہ ہونا۔ اگر یہ تمنا ہے تو مطلبی ہو گئے۔ ہم نے نماز پڑھی تاکہ کاروبار چلے، ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا تاکہ مصیبت سے، تو خدا کو راضی کرنے کے لیے کب پڑھو گے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کب پڑھو گے؟ دین کے لیے کب کام کرو گے؟ نماز ہم نے پڑھی تاکہ روزی میں برکت ہو، ہم نے صدقہ اس لیے دیا تاکہ مصیبت ٹلے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے لیے کب صدقہ دو گے؟ اللہ کے لیے قرآن کب پڑھو گے؟ دین کے لیے کب نکلو گے؟ شریعت کے لیے کب کام کرو گے؟ کل قیامت کے دن اگر سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی والدہ کھڑی ہو جائے اور وہ یہ کہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر 18 پارے ہر دن تلاوت کیے ہیں، میں نے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کو بغداد بھیجا پڑھنے کے لیے، تم میرے بیٹے کی محبت میں ہو، تم میرے بیٹے کے غلام ہو، تم نے اپنے بچیوں کے لیے ڈگری اور اسکول کالج کروانے کے لیے 12 سال تم نے دیے، 18 سال تم نے دیے۔ اگر مصطفیٰ پوچھ لیں میرے امتی ذرا بتا میرے دین کے لیے کتنا ٹائم دیا تھا؟ 2 سال دیا تم نے، 4 سال دیے تم نے، 3 سال دیے تم نے، روز 1 گھنٹہ دیا تم نے، میرے دین کے لیے کیا دیا؟ میاں کس نے کہا تھا آپ کو؟ کس نے کہا تھا آپ ہم ترقی کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ ہم نے کہا نماز کا طریقہ معلوم نہیں، معلوم کیوں؟ موقع نہیں ملا سیکھنے کا، ڈگری کرنے کا موقع ہے، گریجویشن کرنے کا موقع ہے، سائنٹسٹ بننے کا موقع ہے، سافٹ ویئر انجینئر بننے کا موقع ہے، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ ہاں تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر بتاؤ بھلا کیا تم مسلمان بھی ہو؟ مسلم قوم ہے، اسے اپنا قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، انگلش لینگویج میں ہائی طریقے پر اسے بات کرنے کا موقع مل گیا، اسے کمپیوٹر سافٹ ویئر بننے کا موقع مل گیا، اسے انجینئر پروفیسر بننے کا موقع مل گیا، لیکن اسے نماز سیکھنے کا موقع نہیں ملا، اسے نماز جنازہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اسے قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اسے دین کی باتیں سیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ کعبہ کی سمت سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، ترسم نرسی کعبہ عراقی راہ کی تمی روی و ترکستان است، جو راستے تم جا رہے ہو یہ کعبہ کا راستہ نہیں ہے، یہ ترکستان کا راستہ ہے، تم نہیں پہنچ سکتے کعبہ تک۔ کعبہ تک کیسے جاؤ گے تم جب تمہارا راستہ تو دوسرا ہے؟ اسی لیے آج امت مسلمہ تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ بغداد میں آپ نے 21 سال تک زندگی گزاری، 21 سال آپ مدرسے میں پڑھتے رہے، پیسہ ختم ہو گیا، فرماتے ہیں بھوک لگتی تھی، بھوک سے تڑپتا تھا، مہینوں کھانے نہیں ملتے تھے، کمزوری آ جاتی تھی،
بے ہوش ہو کر گر پڑتا، لوگ سمجھتے کہ عبد القادر مر گیا ہے، مجھے لوگ اٹھا کر تخت پر لٹاتے، غسل کروانے والے کو بلاتے اور غسل کرنے والا جنازے کو میرے اوپر پانی ڈالتا، میں اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ ایک بار نہیں متعدد بار بھوک کی وجہ سے میں تڑپ تڑپ کر جیا، کھانے کی ضرورت پڑی تو بہت زیادہ کرتا، درختوں کی چھالیں نکال کے کھا لیتا، میں درختوں کے پتے کھاتا، دریائے فرات کے قریب جاتا، وہاں جو گھاس ہوتی تھی نرم نرم اسے میں کھاتا تھا، مگر غوث پاک نے کبھی کسی کا مال نہیں چھینا، جھوٹ بول کر پیسہ نہیں کمایا، ناجائز طریقے پر مال نہیں اٹھایا، غلط طریقے پر کمانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ ہمیشہ اللہ عز و جل کی محبت میں قائم رہے۔ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ مقام یوں ہی نہیں ملا غوث پاک کو، یہ مقام یوں ہی نہیں ملا غوث پاک کو، غوث پاک پہلے اپنے آپ کو آپ نے جلا کر کندن کیا ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اچھا بس 10 منٹ اور ہے، درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث پاک پڑھتے تھے مدرسے میں، توجہ چاہتا ہوں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ غوث پاک مدرسے میں پڑھتے تھے، مگر مدرسے میں پڑھ کر کامیاب نہیں ہو رہے تھے، بلکہ اللہ کے ایک ولی شیخ حماد دباس کی مجلس میں جاتے تھے۔ حضرت شیخ حماد دباس رضی اللہ عنہ غوث پاک کا امتحان لیتے تھے، سرکار غوث پاک کو اپنی مسجد سے نکال کے پھینکوا دیتے تھے، آپ پھر آ جاتے تھے، پھر پھینکوا دیتے تھے، پھر پھینکوا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ غوث پاک جا رہے ہیں، شیخ حماد دباس جا رہے ہیں، آپ کے مریدین پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، غوث پاک بھی ساتھ میں ہو گئے، ٹھنڈی بہت تھی، حضرت شیخ حماد دباس نے شیخ عبد القادر کو دھکا مارا اور نہر کے پانی میں گر گئے، ٹھنڈی میں باہر نکلے، پھر ساتھ میں چلنے لگے، کوئی شکایت نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ اب جب دیکھا کہ شیخ حماد دباس رضی اللہ عنہ اتنا ستا رہے ہیں تو مریدوں نے ستانا شروع کر دیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ستانا جب شروع کیا تو شیخ حماد دباس کہتے ہیں اپنے مریدوں کو ڈانٹ کر نالائق ہو، تم عبد القادر کو ستاتے ہو کیونکہ میں ستاتا ہوں، تم نہیں جانتے عبد القادر کا مقام کیا ہے، میں اسے ستا ستا کر تکبر کو ختم کر رہا ہوں، نفس پہ مار رہا ہوں۔ یہ جب اپنے نفس کو انسان مارتا ہے، بھئی کیا کریں، ہم مسجد کا کام کرتے ہیں، لوگ ہماری انسلٹ کرتے ہیں، ہم مدرسے پہ آتے ہیں تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہم نعت پڑھتے ہیں لوگ ہم کو ستاتے ہیں، ہم داڑھی رکھتے ہیں تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری شادی نہیں ہوتی، ہمیں اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہے جو ہماری شادی کو روک سکے؟ اللہ نے ہمیں عزت دینے کا وعدہ رکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہماری جو ہے عزت کو روک سکے۔ اس لیے اے مسلمانوں درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اہل سنت کا کام کرنے نہیں نکلتے، کیوں؟ لوگ کہتے ہیں فتین ہے، ارے بھائی مجھے بھی لوگ فتین کہتے ہیں، اپنا ایک رسول بنا لو، اللہ اس کے رسول راضی ہوں اور اس کے بعد ہم سے جس کو راضی ہونا ہو اور جس کو نہیں راضی ہونا ہو مت راضی، اپنا ایک رسول بنا لو، اس لیے کہ قبر میں اور محشر میں کام آنے والے مصطفیٰ ہیں۔ آپ جب دین کا کام کرنے اٹھو گے تو لوگ آپ کو فتین کہیں گے، آپ کو شرارتی کہیں گے، آپ جب اہل سنت کی بات کرو گے تو معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ اگر ہم اپنی تقریروں میں غوث پاک کا ذکر کریں اور ان کی کرامتوں کا ذکر کریں، اور جو لوگ غوث پاک کو اور ان کی کرامتوں کو نہیں مانتے اگر ہم ان کا رد کریں تو کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کیا مولانا جب دیکھو کیا مولانا جب دیکھو وہی چیز بات کیا بار بار، میاں آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ہمارے غوث پاک کو کرامتوں کا وہ انکار کیوں کرتے ہیں، یا غوث المدد پکارنے کو شرک کیوں کہتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی چھٹی کو ناجائز و حرام کیوں کہتے ہیں؟ اتنا ڈسٹرب کیا ہو رہا ہے؟ لائٹ آ گئی، چلیے ایک بار درود شریف پڑھیں، بس میں ختم کر دوں، وقت ختم ہو گیا، بس 5 منٹ ہے نا، اگر سنیں تو سنایا جائے، لیکن 9:30 بجے میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ مختصر سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ اللہ والوں کے در کا ادب اگر کیا گیا تو ایمان بھی محفوظ رہے گا، عزت بھی ملے گی، دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
اب یہ وقت نہیں، کسی دوسرے وقت میں بیان کروں گا۔ سرکار غوث پاک کی شان اتنی بلند، اتنی بلند، کرامتوں کی بات آئے تو میں کیا بتاؤں، کرامتوں کی بات آئے تو میں کیا بتاؤں۔ سورہ مریم اٹھا کر دیکھیں، سورہ آل عمران آپ اٹھا کر دیکھو۔ ایک عقیدہ یاد رکھو اسلام کا، کوئی ولی جو ہے عورت نہیں، کوئی نبی ولی نہیں، عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت جو ہے ولی نبی نہیں ہو سکتی، عورت نبی نہیں ہو سکتی، یاد رکھو، مرد ہی نبی ہوگا۔ مگر حضرت مریم ہے، اٹھاؤ قرآن پاک، حضرت مریم جس کمرے میں ہوتی تھی نا، اللہ تعالیٰ وہاں پر کہاں سے پھل بھیجتا تھا، طرح طرح کے اللہ وہاں پھل بھیجتا تھا۔ چنانچہ حضرت زکریا جو پالتے تھے حضرت مریم کو، ان کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم ان لک ھذا۔ جب جب زکریا مریم کے پاس جاتے، ان کے پاس طرح طرح کے پھل رکھے ہوتے، حضرت زکریا پوچھتے مریم کہاں سے پھل آیا؟ ظاہر سی بات ہے نوجوان لڑکی ہے، کمرے بند ہے، دروازہ میں تالا لگا ہے، پھل کس نے لا کے دیا؟ ایک شک پیدا ہوا، ایک ڈر پیدا ہوا۔ حضرت مریم سے پوچھا زکریا علیہ السلام نے، اے مریم کہاں سے آیا؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ بند دروازوں میں جو مریم کو پھل بھیجتا ہے، اگر ہم اس سے ڈریں تو ہمیں روزی بھی دے گا۔ تو غوث پاک کی کرامتیں اپنی جگہ مسلم ہیں۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں، ایک کرامت میں غوث پاک کی یہاں پر ذکر کرتا ہوں، دلیل کی ضرورت پڑی پھر کسی دوسرے وقت۔ مرکز ضیاء السنہ ہمیشہ حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے، الحمدللہ 2 لاکھ کے قریب روپے کی کتابیں موجود ہیں۔ اس وقت تقریباً 100 لوگ ادارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ٹوٹل لوگوں کا کھانا، دوپہر صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، لائٹ بل 15-17 ہزار مہینے کیا۔ بچوں کو روک نہیں سکتے، پنکھا دنا دن گھر میں پہنچتا ہوں، شکایت ملتی ہے اتنی بل اتنا بل، میں سنتا ہوں چپ رہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اللہ دے گا، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ دے گا۔ ہزاروں مخالفتوں کی طوفان ہوں، ہزاروں ماحول ہوں، اللہ اگر چاہے گا اس کا چلانا تبھی تو وہ چلے گا، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کیا چلا سکتا ہے۔ بہرحال تو حضرت غوث پاک جو ہے بغداد میں تھے، وہیں پر ایک اور بزرگ تھے، ان کا ایک مرید تھا۔ وہ مرید آیا بزنس کے لیے، اس نے لاکھوں روپے بزنس میں لگا دیے، اور اس کے بعد اپنے پیر کے پاس آیا، کہتا حضور میں نے پیسے لگا دیے، میں جا رہا ہوں بزنس کے لیے، دعا کر دیجئے سلامتی کے ساتھ جاؤں، سلامتی کے ساتھ آؤں اور بزنس میں پروفٹ ہو جائے۔ اب پیر صاحب نے سر اپنا نیچے جھکایا، اور سر جھکانے کے بعد اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں نا بزنس کے لیے مت جاؤ، تمہارے لیے خطرہ ہے، تمہاری جان بھی جائے گی، نقصان بھی ہوگا، مال لوٹا جائے گا۔ حضرت کیسے کہا؟ میں نے تمہاری تقدیر پڑھی ہے لوہے محفوظ پر۔ اب بیچارہ ٹینشن میں پیسہ لگا دیا۔ ہمارا حال تو یہی ہے نا، جب کوئی مرتا ہے تب قرآن، مدرسہ، مولانا، جب کوئی مشکل تب اللہ اس کے رسول، تو یہ ہمیشہ، لیکن دین کا کام ہے کرتے رہنا، برا مت مانیے گا، کم سے کم خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں خدا تو یاد آتا ہے مشکلوں سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ کتنا اچھا ہوتا اگر خوشی ہی خوشی ہوتی، تکلیف غم اور مصیبت نہ ہوتی۔ تو حضرت اللہ نے فرمایا موسیٰ تب پھر مجھے یاد کون کرتا، مجھے یاد کون کرتا؟ جب مصیبت میں آتے ہیں تب یہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ بہرحال پیر صاحب نے کہا نہیں جانا ہے، وہ بیچارہ ٹینشن میں جا رہا ہے، ٹینشن میں جا رہا ہے، جاتے 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 کیا معلوم کیسے وہ غوث پاک کی خانقاہ میں چلا گیا۔ 2 قدم چلنے کی بھی تاب نہیں ہے مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے، میں کیا جاتا ہوں؟ وہ کایا نہیں، غوث پاک نے بلا لیا، وہ پہنچ گیا غوث پاک کی خانقاہ میں۔ کہتے غوث پاک نے کہا بیٹھو، بیٹھا، کہنے لگے ٹینشن کیا؟ کیا حضور پیر صاحب کے پاس گیا تھا، کیا ہوا؟ کہا 1 لاکھ روپے میں نے بزنس میں لگا دیے اور پیر صاحب سے دعا کروانے گیا تھا، حضرت نے کہا مت جاؤ، نقصان ہوگا، جان جائے گی، لوٹے جاؤ گے، ٹینشن میں حضور پیسہ لگا دیا ہوں، اب کیا کروں؟ غوث پاک نے آنکھیں بند کی اور فرمایا جا، ہم تجھے اپنی امان میں لیتے ہیں، جا تو بزنس کر کے آ۔ یہ بندہ نکلا بزنس کے لیے، چلا گیا،
बिजनेस खूब प्रॉफिट हुई, वापस आया और वापस आने के बाद रास्ते में एक जगह ठहरे। तो आज की तरह रास्ता थोड़ी था, हवाई जहाज से चले जाओ, घोड़े खच्चर पैदल सफर करते थे। तो एक जगह रात में सारे लोग मिलकर सोते थे, सामान की निगरानी होती थी, सो गए सबके सब। रात में ये ख्वाब देखता है, ये बंदा ख्वाब देखता रात में कि डाकुओं ने हमला कर दिया, सबको कत्ल कर दिया, सबके माल लूट लिए और इसके ऊपर भी गर्दन में तलवार चलाई। यहाँ एक चीज मैं भूल गया, सोने से पहले ये आदमी गया हम्माम में, बाथरूम में नहाने। तो पहले तो उतना ज्यादा इंतजाम नहीं था, तो कमर में पटका बांधे रहते थे और यहीं पर पैसा रखे रहते थे। सोने के सिक्कों में, चांदी के सिक्कों में बिजनेस होती थी। तो ये नहाने में पटका खोलकर बाथरूम के झरोखे पे रख दिया और नहा कर सोना भूल गया और आकर सो गया। जब ख्वाब देखता है कि डाकुओं ने हमला कर दिया और मुझे भी कत्ल कर दिया, जैसे ख्वाब देखा मेरी गर्दन पे तलवार हवड़ा के उठ बैठा। जब उठ के बैठा तो देखता सब सो रहे हैं और इसकी गर्दन पे दर्द भी महसूस हो रहा है। इधर बैठो, तरुशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना मुहम्मद तिबिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल तो ख्वाब इसने देखा कि हमला हुआ, कत्ल कर दिया गया, माल सब गायब है। यही बात तो पीर ने कही थी, यही बात पीर ने कही थी कि मत जाना, हमला होगा, कत्ल किए जाओगे, माल लूट लिया जाएगा। हुआ सब कुछ इसके साथ, मगर ख्वाब। अब उसके बाद जब उठा तो घबरा तो उसने पैसा ढूंढा, पैसा नहीं, याद आया कि वो तो बाथरूम में रखा है। जब गया तो बाथरूम में उसका सामान सलामत था, अपना पैसा लेकर के आया और जब पहुंचा बगदाद तो कहा कि मिलूं किससे पहले। अब तो पैसा अगर आ गया जनाब तो मौलाना साहब मेरे घर आए। कितने लोग इसीलिए नाराज रहते हैं भाई, अल्लाह उसके रसूल का बहुत काम है। 10-10 किताबें पढ़ानी रहती है, प्रोग्राम रहते हैं, जो फालतू रहता है वही सबके घर पहुंच सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कभी कुछ खुद भी आया करो, अल्लाह के रसूल का वक्त है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह के रसूल का घर। कभी आया करो, बैठो बच्चों के साथ, दुआएं लो उनकी। मैं नहीं कहता, मेरे नबी कहते हैं ये फरिश्ते हैं, इनके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी कहते हैं इन बच्चों के कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं और वो भी इनकी रज़ा के लिए। हर जुमेरात लोगों से पाक का खत्म कादरिया होता। आओ अब बैठो बच्चों के साथ खत्म कादरिया में। आपने 2 महीने 3 महीने बैठकर देखा, देखो आपकी बिगड़ी ना बन जाए वो से पाक के सत्य में, फिर कहना अल्हम्दुलिल्लाह इतना सुकून करार है। बहरहाल ये पैसा कमा के आया, खूब नफा था। तो पहले सोचा कि अब गौसे पाक के पास जाऊं कि अपने पीर के पास जाऊं, गौसे पाक के पास जाऊं कि अपने पीर के। फिर उसने सोचा ठीक है गौसे पाक ने कर्म किया है, लेकिन पहले अपने पीर के पास जाता हूं। मुरीद ऐसे होना चाहिए, पहले अपने पीर के पास जाना। हमारा हाल क्या है? दूर के लोग बड़े अच्छे लगते हैं, करीब के लोग अच्छे नहीं लगते। हाँ, हमारा हाल ये। अब सोचिए इस इलाके में बरसों से हजरत मौलाना हाफिज सईद साहब काम कर रहे हैं, इनसे बेहतर आपको सही रास्ता कोई बताएगा? हजरत मौलाना आदिल रजा साहब कितने सालों से काम कर रहे हैं, इनसे बेहतर कोई रास्ता आपको बताएगा? मैं जो आपके बीच में है वो आपको कभी गलत मैसेज नहीं देगा, आपके साथ उसे रहना है, आपके साथ उसे उठना बैठना है। बहरहाल ये अपने पीर के पास गया, सलाम किया, कहा हुजूर हाजिर हूं। का क्या हुआ? कहा हुजूर गया था, बिजनेस करके आया, बहुत फायदा हुआ। अब वो हैरान कि तकदीर में लिखा था कि प्रॉब्लम आएगी और ये कैसे वापस आ गया। फिर उन्होंने आंखें बंद की, आंख खोल करके फरमाया, है अब्दुल कादिर तेरी शान बड़ी निराली है, अब्दुल कादिर तेरी शान बड़ी निराली है। अपने मुरीद से कहते हैं मेरे पास नहीं, पहले तो अब्दुल कादिर के पास जा। अल्लाह की कसम तकदीर में तेरे लिखा था कि तू कत्ल किया जाएगा, लूटा जाएगा। मगर जो अब्दुल कादिर के दरबार से जब गया है तो अब्दुल कादिर ने रोजाना 70 बार अपने रब से तेरी हिफाजत की दुआ की है। उसकी दुआओं की वजह से अल्लाह ने तेरी इस मुसीबत को ख्वाब में बदल दिया। हुआ तो वही मगर ख्वाब में हुआ। ये अब्दुल कादिर की दुआओं का असर है जो उसने रब से तेरे लिए मांगा है। यहीं से मसला समझ में आ गया। आओ उन जगहों पर जहां 70 बार दुआएं होती हैं, आओ उन जगहों पर जहां 70 बार दुआएं होती हैं। और वो जगह मदरसा है जहां सुबह भी दुआ होती है,
दोपहर में भी दुआ होती है, शाम में भी दुआ होती है, मगरिब में भी दुआ होती है, इशा में भी दुआ होती है, और वहां दीन का सिर्फ काम होता है। जितना आओगे दुआएं 70 बार। अब गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये मकाम व मर्तबा। अब कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, हमारे नौजवान इधर उधर बोलते घूमते हैं। अरे भाई मैं कहता हूँ आप आओ 15 दिन एक दिन रखो महीने में, तुम्हारे जो एतराजात हैं, तुम्हारे जो शुबहात हैं, हम सारे प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, आप एक दिन रखो, हम बैठेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो मदरसे जो स्कूल पढ़ रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं मत पढ़ाओ, मगर उन्हें सैयदा फातिमा की हया भी सिखाओ, उन्हें फातिमा उम्मुल खैर की हवा से हया सिखाओ। उनके लिए 2 साल 4 साल कुरान के लिए भी दो, दीन के लिए भी दो। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज जाओ सुनना तो अब बच्चियों के स्कूल की तालीम के लिए भी कोशिश कर रहा है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि सरकार ये जो कहते हैं ऐसा कैसे हुआ, यहाँ कैसे देख लिया, वहां कैसे देख लिया, तो मैंने इसीलिए बुखारी की हदीस पढ़ी थी अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा। ये हदीस बड़ी लंबी है, अगर मैं उस पर रोजाना 1 घंटे स्पीच दूं तो कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे इस हदीस को समझाने में। लेकिन सिर्फ मैं वो टुकड़ा बताता हूँ। हमारे नबी की बारगाह में जिब्रील आए और उन्होंने पूछा एहसान क्या है। मेरे नबी ने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। एहसान ये है कि अल्लाह की ऐसी इबादत कर गोया कि तू खुदा को देख रहा है। अल्लाह की ऐसी इबादत कर गोया कि तू खुदा को देख रहा है, और अगर ऐसी इबादत ना कर सकूं तो ये तसव्वुर कर कि खुदा तुझे देख रहा है। 2 दर्जे हुए नमाजी के, 2 दर्जे हुए कि नमाज यूं पढ़े कि खुदा को देखे। खुदा को देख नहीं सकता, खुदा के जलवों को देखे, क्योंकि दुनिया में सिर्फ हमारे नबी का खासा है कि उन्होंने खुदा को देखा, वरना कोई माथे की आंखों से अल्लाह को नहीं देख सकता, ख्वाब में देख सकता है। हमारे इमाम आदम अबू हनीफा ने ख्वाब में अल्लाह को 100 बार देखा है। ख्वाब में इमाम आदम अबू हनीफा ने 100 बार देखा है। तो ख्वाब में देख सकते हो, जगते नहीं देख सकते खुदा को। इसीलिए फरमाया गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो। एक दर्जा नमाजी का ये हुआ। दूसरा उससे नीचे नहीं हो सकता, तो कम से कम ये तो हो कि खुदा मुझे देख रहा है। हम किसमें दोनों में नहीं। हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग बेलवाई है, मैंगलोर है, डाकखाना में है, स्कूल में है, बिजनेस में है। हम इन दोनों में नहीं। इन दोनों में जो होते हैं वो अल्लाह के वली, वो दर्जा विलायत का है। और गौसे पाक इस दर्जे पे है कि जो नमाज पढ़े और नमाज में खुदा को देखे। और जब बंदा खुदा को देखे, ये बताओ नमाज में गोया कि खुदा को देखना अगर ये मुमकिन नहीं होता, गोया कि अगर ये दर्जा मुमकिन नहीं होता तो नबी कहते ऐसी नमाज पढ़ो। अरे हो सकता तभी तो नबी ने कहा पढ़ो ऐसी नमाज। हमारे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, अचानक पीछे हट गए। साहबा ने कहा यार रसूलल्लाह क्या हुआ? कहा जो मैंने देखा तुमने नहीं देखा। क्या देखा? कहा अभी मैंने इस दीवार पे जन्नत देखी, अभी इसी दीवार में क्या देखी मैंने? दीवार किबला में जन्नत देखी, उसमें अंगूर था। मैं लपक कर सोचा कि लाओ तोड़ कर तुम्हें खिला, मगर जन्नत की नेमत दुनिया में तो नहीं खा सकते। तो ये चीजें कि नमाज में गोया कि खुदा को देख रहा है। और जब बंदा इस दर्जे में पहुंच जाए तो तकदीर में क्या लिखा उसके लिए पोशीदा रहेगा, लोहे महफूज में क्या लिखा उसके लिए पोशीदा रहेगा। अरे जब वो जलवे खुदा को देखेगा तो लोहे महफूज कौन सी चीज, तकदीर के दफ्तर कौन सी चीज है? तो अल्लाह वाले उस मकाम पर पहुंचते हैं तो तकदीर के दफ्तर को देखते हैं। अच्छा बात खत्म कर दूं, आखिरी बात, ईमान मजबूत कर लो। अल्लाह फरमाता कुरान में सब हमने लोहे महफूज में लिख दिया, हमने सब लोहे महफूज में लिख दिया। एक क्वेश्चन का जवाब दो, आदमी लिखता क्यों? भूल जाएगा इसलिए ना, जरूरत पड़ेगी तब ना। कभी आपने डायरी में लिखा कि मेरा घर कहाँ है? कभी आपने लिखा मेरा घर कहाँ है? अपने पास कागज में लिख के रखा? तो अल्लाह ने सबकी तकदीरें लोहे महफूज में क्यों लिख के रखी? क्या अल्लाह भूलता है? माज़अल्लाह, अल्लाह क्या खो जाने का डर है? आदमी लिखता है ताकि भूले तो देख लूं, गायब ना हो जाए, रजिस्टर फाइल मौजूद हो, मैं लिख करके रखूं। आदमी इसीलिए लिखता है।
اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، پھر اللہ نے کیوں لکھا؟ اللہ نے کیوں لکھا؟ تاکہ جو لوگ وہاں تک دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھ لیا کریں۔ خدا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، خدا کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، لکھ کے رکھا ہے محفوظ پر، تاکہ جو اس جگہ درجے پر پہنچے وہ اسے دیکھ لے، اور وہ درجہ اولیاء کرام کا ہے۔ غوث پاک کی نسبت سے جو مجلس منعقد ہوتی ہے بڑی خیر و برکت والی ہوتی ہے۔ سب خوش نصیب ہیں جو اس مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ تمامی حضرات کا میں جماعت کی طرف سے، اراکین کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص علماء کرام کا جنہوں نے اپنے پاکیزہ قدموں سے اس مجلس کو زینت بخشی۔ اللہ رب العزت ان سب کو سلامت رکھے، اور جو لوگ حاضر ہیں دلوں میں اچھی نیتیں کر لیں۔ سرکار غوث پاک کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تمام حاضرین سامعین کی جائز تمنائیں، نیک مرادوں کو پوری فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔